اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد راشد ہے۔ چینل خیال کریں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا پروگرام پونڈر ان دا ہولی قرآن، قرآن میں تفکر کریں۔ آج کی ہماری آیت سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں آج ہم اس پہ غور و فکر کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ غور و فکر کریں۔ جو بات بھی آپ غور و فکر کر کے آپ کو سمجھ میں آئے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، تاکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے، سب کو فائدہ پہنچے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4۔ اس کا ترجمہ پہلے پڑھیں گے۔ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں یہ آیت، اس کا ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بات بہت آسان ہے، ترجمہ بھی بہت آسان ہے، بات سمجھنے آنے والی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کہ جو سمجھ میں نہ آ سکے، لیکن پھر بھی ہم اس میں تفکر کریں گے کہ اس کے پس پردہ کیا حکمت ہے، کیا باتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، اس پہ غور و فکر کریں گے۔ قرآن میں ہم غور و فکر کریں گے۔ دیکھیں ترجمہ ایاک، ایاک کا مطلب تیری ہی، تیری نہیں، تیری ہی، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں بہت غور طلب بات ہے یہ، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تیری اور تجھی سے، و ایاک اور تجھی سے، نستعین مدد طلب کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں عربی کے ہر الفاظ کے بہت سارے میننگس نکلتی ہیں، جس طرح بہت سارے دوسرے اردو کے اور دوسرے لینگویج کے نکلتے ہیں میننگ، اسی طرح اس کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے ایاک نعبد۔ ایاک نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیری ہی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں صلاۃ میں، تو ہم یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کا خیال ذہن میں لائیں تو اس کا مطلب ہے تیری ہی عبادت نہیں ہے، دوسرا خیال ذہن میں آ گیا۔ تیری ہی ایاک، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوئے، نماز میں کھڑے ہو گئے، قیام کر لیا، تو ہر چیز کی نفی ہو گئی، تو صرف اثبات اللہ ہو گیا، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں اور دوسرا خیال ہمارے ذہن میں چلنا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے ہم تیری ہی تو نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے خیال آ کے ہمیں بیچ میں آ گئے۔ ہم حرکات و سکنات میں قیام بھی کر رہے ہیں، رکوع میں بھی ہیں، سجدے میں بھی جا رہے ہیں، لیکن اس کی نفی ہو رہی ہے کہ ہم تیری ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم نے یہ فارمولہ اپنایا، اس پہ عمل کرنا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں ذہن میں دوسرے خیالات کو نکالنا پڑے گا، صرف اور صرف ذہن ہمارا اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، و ایاک اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بات بہت آسان ہے۔ اب اس کو ہم دیکھیں۔ ایک شخص صبح فجر کی نماز میں اللہ کے حضور قیام کرتا ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ پوری اللہ کے حضور، اللہ کے ساتھ،
ربط قائم کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ ہمارا اللہ سے نماز میں ربط قائم ہوا، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ جب فجر کی نماز کے بعد انسان جب دعا کر کے نکلتا ہے تو وہ رزق کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جب وہ رزق کی تلاش میں نکلتا ہے تو دعا کرتا ہے، اس کے آٹومیٹکلی اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یا اللہ، میں تیرے بھروسے پہ نکل رہا ہوں اور تو ہی میری مدد فرما۔ دانستہ اور نادانستہ طور پہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یا اللہ، آپ ہی میری مدد فرمائیں۔ تو جب تک وہ کام کرتا رہتا ہے وہ اس یقین سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ رزق عطا فرمائے گا اور اللہ ہی میری مدد فرمائیں گے، تو وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جہاں کہیں بھی اس کو مشکل پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ میری مدد فرمائے گا۔ تو تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، یعنی اب ہم اللہ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے راستے میں جو ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ ذیلی مدد ہو گئی، وہ بھی مدد اللہ ہی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اگر اللہ اس کو خیال نہ دے ہماری مدد کرنے کا تو وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ ایک انسان ہی انسان کی مدد کرتا ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے، اللہ سب کی مدد کر رہا ہے۔ پہلے ہم نے اللہ کی عبادت کی، توجہ پوری اللہ کی طرف، ذہن اللہ کی طرف۔ جب ہم یہ کمپلیٹ کر چکے تو ہم نے اللہ کے حضور عرض کی، مدد کے لیے عرض کی اور ہم نکل پڑے۔ اب جب بھی ہم صبح سے لے کے شام تک جو بھی کام ہم کریں، یہ بات بہت غور طلب ہے، یاد رکھیے گا، صبح سے لے کر شام تک ہم جو کام بھی کریں، یعنی فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز کے وقفے تک آپ جو بھی کام کریں گے اس میں ہمارا تعلق اللہ سے ہر کام میں شامل ہونا چاہیے، قائم ہونا چاہیے۔ اللہ کو شامل حال رکھنا ہے۔ اللہ سے مدد طلب کرنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ہر کام میں اللہ شامل ہو۔ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک، پھر ہم دوبارہ کھڑے ہو گئے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ سب طرف سے ذہن ہٹا کے ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اور اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ ہی سے ربط قائم کر رہے ہیں۔ پھر ظہر سے عصر تک پھر ہم وہی اسی فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں کہ تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی ظہر سے لے کے عصر تک جتنا بھی کوئی بھی ہم کام کریں گے اس میں ہر کام میں اللہ کو شامل حال رکھنا ہے، یہی ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر عصر سے مغرب آ جائے، مغرب سے عشاء آ جائے، سونے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو بھی ہم یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہماری مدد کی، اللہ ہی ہمیں مدد کے لائق ہے اور اللہ ہی ہماری مدد فرمانا ہے۔ یعنی صبح سے لے کے شام تک آپ نے جو کام کیا اس میں 5 ٹائم پہ آپ نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ سے تعلق قائم کیا، اس بات کو ثابت کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے صرف اللہ سے تعلق قائم کیا، اللہ سے ربط قائم کیا، یہ بات آپ ثابت کرتے ہیں کہ میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کی۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ کے حضور رات جب آپ ٹائم گزار دیتے ہیں، سونے کے لیے تیاری کرتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، تو بھی آپ اللہ سے تعلق قائم کر کے ذہن میں آپ کے اللہ ہوتا ہے اور پھر آپ سو جاتے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے اس آس کے ساتھ
فعل دوبارہ آنکھ کھلے گی، ہم پھر دوبارہ اللہ کے حضور اللہ سے ربط قائم کریں گے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے علاوہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو بتوں کی پوجا کرتے تھے تو زور دیا گیا اس بات پر کہ عبادت جو ہے کسی پتھر کی نہیں ہوتی، عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ دیکھیں آپ چاہے آپ 1400 سال پہلے اٹھا کے دیکھ لیں یا زندگی کے اپنے ابھی معاملات میں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ آیت جو ہے آپ کو زندگی کے ہر معاملات میں ہر جگہ آپ کی رہنمائی کرے گی، ہر لمحے ہر وقت یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر لمحہ ہر وقت۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ اگر کوئی ہستی ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم ہی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اس ذات کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اللہ کے حضور اور ذہن ہمارا کہیں اور پر، ہمیں اس بات کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ یعنی ہم زندگی کے جتنے بھی کام کرتے ہیں، آپ بتائیں کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں بغیر پریکٹس کے کیا وہ کام ہو جاتا ہے؟ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ سینکڑوں مرتبہ ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا، پریکٹس کی، 125 مرتبہ تفکر کیا، ہمت نہیں ہاری، بلب ایجاد ہو گیا۔ ہم روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے حضور اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں، پریکٹس بھی کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے۔ اگر ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے سینکڑوں مرتبہ پریکٹس کے بعد یا ہزاروں مرتبہ پریکٹس کے بعد، ایک دن میں ہم 5 مرتبہ اگر کھڑے ہوتے ہیں تو 5 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 30 دن میں 3 پنجے 15 150 150 مرتبہ یا اس سے زیادہ یعنی روزانہ آپ لگاتے رہیں تو آپ کتنی ہی مرتبہ آپ اللہ سے تعلق قائم کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ پریکٹس کے پیچھے ایک بات غور طلب بات یہ ہے کہ آپ کا ذوق ہونا چاہیے، آپ کا شوق ہونا چاہیے، آپ کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کو اس بات پہ مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے کہ میں جس ہستی کے لیے جس کے سامنے کھڑا ہوں بس وہی سب کچھ ہے، باقی ہر چیز کی نفی ہے۔ جب آپ اس بات پہ عہد کر لیتے ہیں، اس کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ جب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ میری مدد فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے لیے ایسے ہوتی ہے کہ آپ کے سارے کام بن جاتے ہیں اور یہ یقین آپ کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگ بھی غور و فکر کیجیے گا، اس میں کمنٹس کیجیے گا، بتائیے گا آپ کو کیسا لگا، اس میں کیا سمجھے، کیا سمجھ میں آیا۔ اگر آپ کی جو بھی سمجھ میں آئے اس پہ کمنٹس کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، سب کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ آیت کے ساتھ ملیں گے، تفکر کریں گے، اس سے پہلے آپ بھی پریکٹس کر لیں تفکر کی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔